تیسرا سوال پوچھیں. سر پاکستان میں جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس میں شیعہ علماء کے درمیان کافی اختلاف پایا جاتا ہے، تو اس میں نوجوان کی کیا ذمہ داری ہے اور اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس حوالے سے دیکھیں کہ پاکستان کے اندر جو مختلف شیعہ طبقات ہیں ان میں سیاسی لحاظ سے اختلاف پایا جاتا ہے. کچھ جو ہیں وہ ایک پارٹی کے حامی ہیں، کچھ دوسری پارٹی کے حامی ہیں. لازم ہے دونوں پارٹیوں کا بھی آپس میں اختلاف ہوا، ٹھیک ہے، تو پھر حامیوں کا بھی اختلاف ہو گیا. اور تیسری کچھ شخصیات ایسی ہیں کہ جن میں خود استاد محترمہ کے سید جواد نقوی ہیں، وہ کسی پارٹی کو بھی قبول نہیں کرتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اصل نظام ہی تبدیل ہونا چاہیے. یہ جو رائے جمہوریت جو ابھی پاکستان میں چل رہی ہے، اس کے ذریعے سے ہمارے کوئی مسئلہ آگے بھی حل ہونے والا نہیں ہے، بلکہ اس کی جگہ کو متبادل سسٹم لانا چاہیے. اگر امامت کی طرف نہیں بھی جاتے، آئیڈیل نظام تو امامت کا ہے، اگر اس کی طرف نہیں جاتے تو پھر انہوں نے کہا کہ فوجی جمہوریت جو ہے وہ پاکستان میں آ جائے. خوب اس کے اوپر کافی سارے دوست ہمارے قریبی دوست ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ گفتگو بھی کی کہ یہ کیا بات ہوئی. مطلب بہت سارے اختلافی باتیں ہیں یہاں پہ، اعتراضات بھی ہیں، وہ اپنی جگہ پہ میں اس میں ڈسکشن نہیں کرتا. ہر کوئی اپنی سوچ رکھتا ہے اور علماء مختلف آراء دے سکتے ہیں. آپ اگر کسی بات کو یعنی آپ کو پسند آتی ہے تو قبول کریں، نہیں آتی تو نہ قبول کریں. وہ اس میں کو آپ کو یہ تو نہیں کہا کہ اب آپ نے اس کو قبول کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور فرض کریں کہ آپ کی نگاہ میں اگر کوئی اشتباہ کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، اشتباہ کر رہا ہے، یہی کچھ ہے نا، اب اس سے زیادہ تو نہیں کہا جا سکتا، ٹھیک ہے. لیکن بعض جو ہے وہ عجیب و غریب طریقے سے مزاج سے الجھنا اور یہ وہ، تو یہ غلط رویہ ہے. دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ دیکھیں ہمیں شخصیات اور ان ساری چیزوں سے اوپر آ کے پہلے تو یہ سوچنا چاہیے، جس طرح حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ایک جنگ کے موقع پہ کسی نے کہا کہ سامنے بھی تو مسلمان ہی ہیں، ٹھیک ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ پہلے حق کو سمجھو پھر اہل حق سمجھ آ جائیں گے. اعرف الحق تعرف اہلہ. پہلے حق کو سمجھو پھر اہل حق سمجھ آ جائیں گے. پہلے ہماری ڈیوٹی ہے ہم حق کو سمجھیں، ہم قرآن کریم کو پڑھیں سمجھیں قرآن نے کیا سیاسی نظام دیا ہے. ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم قرآن کریم سے سیاسی نظام کرتے بھی نہیں اور خود سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے. اور جن علماء نے اس کے اوپر ڈسکشنز کی ہیں ان کی کتب کی طرف بھی ہم توجہ نہیں کرتے. استاد مصباح یزدی کو پڑھیں، استاد شہید مطہر رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھیں. اسی طریقے سے جو ہے وہ اور علماء جنہوں نے ڈسکشنز کی ہیں اس مثلا خود اہل سنت میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو پڑھیں جنہوں نے نظام اسلامی اور ان موضوعات پہ ڈسکشنز کی ہیں. البتہ اس میں آپ اپنی رائے ایک دے سکتے ہیں کہ مثلا دوسرے مکاتب جو ہیں وہ اپنے طریقے سے بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ الگ موضوع ہے. جب ہم پڑھیں گے تو پھر ہم سوچیں کہ بھائی قرآن کون سا نظام پیش کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست کیسی تھی اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی سیاست کیسی تھی. جب ہم یہ پڑھیں گے پھر ہم تشخیص دے لیں گے. یا یہ کہ سب علماء کو سنیں، ان کی دلیلوں کی طرف توجہ کریں. ایک طریقہ کار یہ آسان جو ہے وہ یہ کہ اگر فرض کریں کہ وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں، اب ہم سب علماء کو بیٹھ کے پڑھیں، ٹھیک، تو اس کا پھر ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سب علماء کو سنیں، ایک ایک منٹ کا کلپ نہیں، ان کی پوری گفتگو سنیں، اپنے وہ سیاسی جو وہ نظریہ رکھتے ہیں اس میں ان کا وہ کیا ہے، مطلب رائے کیا دلیل ہے ان کے پاس. مثلا ایک شخصیت کہتے ہیں کہ پاکستان میں انقلابی سیاست ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، ایک کہتے ہیں نہیں پارٹی والی سیاست ہونی چاہیے جو چل رہا ہے سلسلہ، ٹھیک ہے. مطلب ایک کہتے ہیں کہ مثلا فرض کریں ایک کہتے ہیں کہ ہمیں خود ایک مستقل پارٹی بن کے الیکشن میں آنا چاہیے، ایک کہتے ہیں نہیں ہمیں کسی پارٹی کے ساتھ الحاق کرنا چاہیے، اور سب اپنی اپنی رائے رکھتے ہیں. شہید عارف الحسینی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جب یہ ڈسکشن ہوئی تو وہ کلپ موجود ہے، تو ان سے کسی نے کہا کہ ہمیں الیکشن میں آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے، کسی عالم نے کہا، تو میرے خیال میں علماء کافی سارے وہاں پہ موجود تھے. کافی عرصہ پہلے میں نے وہ ویڈیو دیکھی تھی، تو وہ شہید کے جملے مجھے ابھی تک یاد ہیں. تو شہید نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ اس میں آپس میں ڈسکس کر لیں کہ ہمیں الیکشن میں آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے، جس پہ رائے ہوگی قائم، ٹھیک ہے، لیکن میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر لوں، ایک قانون ذہن میں رکھیں کہ آپ کا مذہب، آپ کی دینی سوچ جو ہے وہ آپ کی سیاست پہ حاوی ہونی چاہیے. یعنی آپ کی سیاست پر دیانت حاوی ہو، نہ سیاست آپ کے دینداری پہ حاوی ہو جائے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی بعض لوگ دین کو ٹول کے طور پہ استعمال کرتے ہیں سیاست کے لیے، جس طرح بھی بہت ساری مذہبی جماعتیں یہ کرتی ہیں، ٹھیک ہے، یا غیر مذہبی جماعتیں بھی، جو سیاسی جماعتیں بھی ہیں وہ بھی آپ دیکھیں ٹچ دیتے ہیں مذہبی ٹچ، یعنی مذہب کو ٹول بنانا سیاست کے لیے. یہ بہت دکھ کی بات ہے کہ کوئی مذہب اور دین کو جو ہے وہ اپنی سیاست کا ٹول بنائے.
اور یہ بدترین فعل ہے جو بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب دین اس کے نزدیک ایک مذاق ہے. جو قرآن کریم کی آیات آئی ہیں نا کہ بعض لوگ جو ہے وہ دین کا مذاق اڑاتے تھے, یہ وہی ہے, ایک عملی مذاق ہے کہ آپ اپنے فوائد مفادات حاصل کرنے کے لیے دین کو ٹول بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ہم نے سمجھنا ہے کہ کون یہ کر رہا ہے, کون ایسے رویے کے ساتھ چل رہا ہے, کس کی سیاست حاوی ہے اس کی دیانت کے اوپر اور کس کی دیانت حاوی ہے اس کی سیاست کے اوپر. یہ ہمیں سمجھنا ہے. تمام جو علماء جو اس وقت میدان میں ہیں, جو اپنی اپنی سیاسی آراء رکھتے ہیں, ان کی سیاسی آراء سے ہم اخذ کر سکتے ہیں اس چیز کو ایزیلی. کوئی مشکل کام نہیں, صرف تھوڑا سا ہم اپنی بصیرت کو استعمال کریں, کلپوں پہ گزارا نہ کریں, اور کچھ تھیوریز پڑھ لیں اس موضوع کے اوپر, جو سیاسیات کے اوپر, اسلامی سیاسیات کے اوپر جو لکھی گئی ہیں, وہ ہم پڑھ لیں تو پھر ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا. ہم سمجھ لیں گے کہ کون ہے جو مذہب کو استعمال کر رہے ہیں اور کون ہے جو واقعاً حقیقی مذہبی اور دینی سیاست کر رہے ہیں. یہ آسان ہو جاتا ہے ہمارے لیے سمجھنا. تو بہرحال اس میں جو ہے وہ ہم سب مطالعہ کریں, تحقیقات کریں, اور علماء جو ہیں ان کے افکار کو سمجھیں, پھر اس کے بعد خود اپنے ہاتھ تک جو نتیجہ نکالیں اس کو پھر دوسروں تک پہنچائیں کہ یہ رائے درست ہے اور یہ رائے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی روش کے خلاف ہے. اس میں اگر کوئی بات کرے بھی تو پھر غصہ بھی کرنا نہیں چاہیے, کیونکہ ہم پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا, ہم جذباتی ہو جاتے ہیں, ایک دوسرے کے اوپر تنقید قبول نہیں کرتے, کہتے ہیں بس جو ادھر بات ہے وہی 100% ہے. ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو دلیل سے بات کرے, جس کے بعد مضبوط دلیل ہو, اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہمارے پاس موجود ہے کہ انہوں نے سیاست کس طرح کی, ان کی سیاست کیا تھی. ان کی سیاست, اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی سیاست کا نچوڑ ان کی سیاستی امامت تھی. آپ رہبر معظم حافظہ اللہ کی 250 سالہ کتاب پڑھ لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان میں کون صحیح سیاست کر رہا ہے شیعہ علماء میں, خود ہی آپ کو پتہ چل جائے گا. آپ رہبر معظم کی 250 سالہ کتاب پڑھیں کہ اہل بیت کی سیاست کیا تھی. یا ان کی ایک بک ہے ولایت, وہ فرماتے ہیں آج اپنی بک میں فرماتے ہیں کہ آج دنیا کو ولایت سے روشناس کرواؤ, نظام ولایت سے دنیا کو بتاؤ یہ نظام ہے. تو یہاں سے پتہ چل جائے گا کہ کون کہاں پہ کھڑا ہوا ہے. تو بہرحال یہ چیزیں سمجھنا آسان ہے, لیکن ہم بعض اوقات کیونکہ شبہے بہت زیادہ ہوتے ہیں اور وہم ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں, تو اس وجہ سے مشکلات ہو جاتی ہیں, ورنہ کوئی مشکل نہیں ہے. بعد والا سوال سوال یہ ہے کہ